الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله ومولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بیوی اور ایمان والوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، پھر اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، غزوہ احد کا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. مسلمان بڑے غمزدہ تھے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آیات نازل فرمائیں، سورہ نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو تسلی دی کہ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، کہ مومنین، اے صحابہ کرام، اگر اس غزوہ احد کے موقع پر تمہیں تھوڑا سا ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تمہارے 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو ذرا غزوہ بدر کو بھی تو یاد کرو جو غزوہ احد سے پہلے پیش آیا ہے، جس میں جو تمہارا مخالف ہے اس کے 70 لوگ قتل بھی کیے گئے ہیں اور 70 تمہیں قید بھی بنائے. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. تو آج تم غمزدہ ہو تو پیچھے جو ہے جو تمہارا مد مقابل ہے اس کو بھی بہت گہرے زخم پہنچ چکے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہمارا دستور یہ ہے، ہماری سنت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان حالات کو بدلتے رہتے ہیں. حالات کو بدلتے رہتے ہیں. اونچ نیچ، عزت ذلت، کسی کا حاکم بننا اور کسی کا محکوم ہو جانا، یہ سب کے سب تصرفات اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں. وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، حالات کو بدل دیتا ہے. اصل اس کی حکمرانی. آج اگر کوئی قوم عروج پر ہے، کسی فرد کے یا کسی قوم کے حالات اچھے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری قوم کے افراد کے حالات تھوڑے بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ مستقبل میں اس کا برعکس بھی بالکل یقینی بات ہے. حالات تو بدلتے رہتے قوموں کے. کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ لولا قتل دولات لکانوا لغیرہم رعایا، کہ اگر حکومتیں ہمیشہ رہنے والی ہوتی، اگر حکومت کسی قوم کی میراث ہوتی، ملکیت ہوتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آج جو لوگ حکمراں ہے وہ بھی ہمیشہ رعایا ہی رہتے. وہ بھی کیا رہتے ہیں؟ ہمیشہ رعایا رہتے. حکومت اگر ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہوتی، تو آج جو حکمراں ہے،
آج جو ترقی پر ہیں، آج جو عروج پر ہیں، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ رعایا ہی ہوتے ہیں۔ سیدھا سا مطلب یہ ہے، اگر سادی زبان میں سمجھایا جائے تو مودی جی جو ہے آج تک وہ چائے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حکومت ہمیشہ ایک شخص کے پاس، ایک قوم کے پاس، ایک پارٹی کے پاس باقی رکھی ہوتی، یہ دستور ہوتا اللہ تعالیٰ کا، یہ سنت ہوتی، تو ہمارے پرائم منسٹر آج تک بھی وہ جیسے کہ وہ بیان کرتے ہیں ہمیشہ چائے بیچتے رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ آج اگر کوئی عروج پر ہے، آج کوئی ترقی پر ہے، آج اگر کسی کے پاس پاور ہے، آج اگر کسی کے پاس طاقت ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے پاس سے اس کے پاس آئی ہے۔ اور کل کو بھائی آج پاور ہے تو کل پھر دوسروں کے پاس سے پاور چلا جائے گا۔ جیسے کہ آج 26 جنوری بھی ہے، ہم آج جو ہے اپنے جو دستور ہے ملک کا وہ نافذ ہوا ملک بھارت کے اندر، تو اس کی بھی ہسٹری کیا ہے، اس کی بھی تاریخ کیا ہے، اس کے واقعات کیا ہیں۔ وہ بھی پاور اسی طرح آیا ہے کہ اس سے پہلے تو جو تھے بھائی مغلیہ دور تھا، مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے انگریزوں کا یہاں پر تسلط ہوا، یہاں کی قوم پر وہ عذاب بن کر آئے اور ایک مدت تک حکومت کرتے رہے، بڑا ان کے پاس پاور تھا، رعب تھا، دبدبہ تھا، ایسی حکومت تھی کہ کہاں جاتا ہے، بلکہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے کہ سورج اگر ڈوبتا کسی جگہ تو اسی کے حکومت کے کسی حصے میں وہ سورج نکل رہا ہوتا، یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت کا سورج کبھی ڈوبتا نہیں۔ اتنی بڑی حکومت تھی، ایسا پاور تھا، اتنی بڑی حکومت تھی کہ یہ کہا جاتا کہ اگر کسی بھی جگہ بارش برس رہی ہے تو اس کا جو ٹیکس وصول ہوگا، اس سے جو غلہ اگے گا اس کا ٹیکس حکومت برطانیہ کو پہنچتا۔ اتنی بڑی حکومت، لیکن بتاؤ زوال ہوا یا نہیں؟ ہوا بھی زوال۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا جو وطن عزیز ہے وہ آزاد ہوا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد، 15 دن کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ بھئی ہمارے ملک کا بھی ایک دستور ہونا چاہیے، ایک آئین ہونا چاہیے، اور ایک جو ہے قانون ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک قانون ساز کمیٹی بنائی گئی 8 لوگوں کی، اور اس کے جو چیئرپرسن تھے بھیم راؤ امبیڈکر تھے، اور ہماری طرف سے بھی نمائندگی تھی مسلمانوں کی طرف سے، مولانا عبد الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کمیٹی کے ارکان میں سے تھے۔ اور بہت یعنی کہ انتھک کوششوں کے بعد، بہت ہی جد و جہد کے بعد جو ہے ہمارے ملک کا آئین مرتب کیا گیا، مدون کیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی جگہ ہو، چھوٹا سا بھی ادارہ ہو، تو اس کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہوتے ہیں، اس کو بنانے میں انسان کو اچھا خاصا یعنی کہ دشوار تھا، اچھی خاصی مشکلات پیش آتی۔ تو اتنا بڑا ملک بھارت، اور پھر ایسا ملک جس میں سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، سینکڑوں عقیدوں کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، کئی اس میں زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں، مختلف یعنی کہ ہزاروں برادریاں، ہزاروں ذاتیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ اب ایسے ملک کا قانون بنانا، ایسے ملک کا دستور بنانا ظاہر سی بات ہے اچھا خاصا دردسر والا کام ہے، لیکن چونکہ وہ باصلاحیت لوگ تھے، ممتاز لوگ تھے، اور انہوں نے ایک خاصی جد و جہد کے بعد، محنت کے بعد، تقریباً 3 سال کی مدت میں 2 سال 11 مہینے 18 روز کی انتھک کوشش، جد و جہد کے بعد وہ پورا کا پورا دستور مرتب کیا، اور 16 نومبر کو اس کی منظوری دی گئی کہ اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ جو قانون ساز کمیٹی تھی اس نے اس کو منظوری دی، اور جو پارلیمنٹ تھا ہمارے ملک کا اس نے 26 جنوری 1950 کو اس کو باقاعدہ نافذ کر دیا، کیونکہ جو مکمل جو پہلی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہ نیا دستور ہے ہمارے ملک کا، اس کے مطابق اب یہ حکومت ہمارا یعنی کہ پورا ملک کا نظام چلایا جائے گا۔
تو جو ہمارا دستور ہے اس کے اندر 395 دفعات، 22 ابواب، 12 ضمیمیں میں اور 2 تتم میں، اس طرح اس کی پوری کی پوری رچنا ہے، اس طرح اس کا پورا کے پورا ڈھانچہ ہے۔ اور یہ بات کہی جا سکتی ہے، یعنی کہ جو قانون کے ماہرین وہ بات لکھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ بہت ساری خوبیوں اور چند خامیوں کے ساتھ ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کا ایک بہترین دستور ہے۔ قانون کے جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دستور ہند کی جو پامالی اور دستور ہند کی جو بے احترامی جتنی ہوئی، جس قدر ہوئی، اتنا شاید کہنے والے کہتے ہیں کہ کسی ملک کے دستور کی اتنی بے احترامی، اتنی پامالی نہیں ہوگی۔ اور اس کے الفاظ سے، دستور چونکہ الفاظ کا نام ہوتا ہے، دستور جب بنایا جاتا ہے تو اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے پر کئی بحثیں ہوتی ہیں، علمی بحثیں ہوتی ہیں، مطالعے کے بعد اس کو پاس کیا جاتا ہے۔ تو جتنا اس دستور ہند کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کی تشریحات، اس کا ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے، اس سے جتنا زیادہ کھلواڑ کیا گیا، کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ کھلواڑ کسی اور دستور کے ساتھ نہیں ہوا۔ حالانکہ بہترین دستور ہے، خامیاں بھی ہے اس کے اندر، لیکن خوبیاں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی احتیاط کے ساتھ الفاظ کا انتخاب ہونے کے باوجود، معنی کا انتخاب کرنے کے باوجود، بہت زیادہ اس کی تشریحات سے، الفاظ سے، معنی سے، مطالب سے اس کی تشریحات کرنے میں بہت زیادہ کھلواڑ سے کام لیا ہے۔ اور کوئی بھی جو جمہوری نظام کا حکومت ہوتا ہے، جمہوری حکومت ہوتی ہے، اس کو اسی وقت جمہوری حکومت کہا جا سکتا ہے جبکہ وہ 3 تقاضوں کا پاس و لحاظ کرے، 3 تقاضوں کو پورا کرے۔ ایک انصاف کا تقاضا، دوسرے آزادی کا تقاضا، اور تیسرے جو وطن کے لوگ ہیں ان کے درمیان اخوت، بھائی چارگی، میل ملاپ، اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ انصاف میں آتا ہے سماجی انصاف کا خیال کرتی ہو، معاشی انصاف برابر دے رہی ہو اپنی قوم، اپنے ملک کے لوگوں کو، اور سیاسی انصاف برابر ہو رہا ہو اس ملک کے اندر، اور آزادی کے اندر آتا ہے اظہار خیال کی آزادی، عبادت کی آزادی، عقیدے کی آزادی اس ملک کے لوگوں کو مل رہی ہو، اور حکومت کے اندر آتا ہے کہ ملک کے تمام باشندوں کے درمیان، جتنے بھی ناگرک ہیں ان کے درمیان وہاں کی حکومت میل ملاپ کا کام کر رہی ہو، محبت کا، الفت کا کام انجام دے رہی ہو، حتی الامکان لوگوں کو جوڑنے کی، ملانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر کوئی حکومت ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتی تو یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ بے انصافی سے کام کرے۔ اور جب ہم اس پہلو سے یہاں کی حکمراں طبقے کا ہم یعنی کہ جائزہ لیتے ہیں تو یہاں کا جتنا بھی حکمراں طبقہ ہے شروع سے اس نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس جو انصاف کے تقاضے ہیں، انصاف کو لے کر، آزادی کو لے کر، اخوت کو لے کر جس طرح اس نے کام کرنا چاہیے تھا وہ کام اس نے کیا نہیں۔ بالخصوص جو یہاں کی اقلیت ہے، بالخصوص ان میں بھی مسلمان، ان کے ساتھ تو انہوں نے کسی بھی طرح کا بھائی، ہاں ہماری دفعات جو ہے ملک کی اس میں بہت سارے جو دستور ہیں اس کے اندر ایسی دفعات ہے جو انسانی حقوق کا تحفظ دیتی ہے، لیکن اس میں وہ کاغذ میں لکھی ہوئی ساری چیزیں، پریکٹیکل میں عمل میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ ساری کے ساری دفعات ہونے کے باوجود جو انسانی حقوق ہے اور بالخصوص جو اقلیتیں ہوتی ہیں، جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، ان کے جو حقوق ہے اس کو بہت زیادہ ہمارے یہاں پر پامال ملتا ہے۔ آج کی بھی رپورٹ ہے انٹرنیشنل جو ایمنسٹی جو آتا ہے انسانی حقوق کی تنظیم، اس نے بھی آج دیا ہوا ہے کیونکہ بہت زیادہ انسانی اور بالخصوص مسلمانوں کے جو حقوق ہے کہ کہیں پر بولنے کی آزادی نہیں ہے، کہیں پر لباس کی آزادی نہیں ہے، اس نے لباس ایسا کیوں پہنا، کہیں کھانے کی آزادی نہیں ہے، جا کر اس کی ہڈیاں چیک کر رہے ہیں کس نے بنایا کیا گھر میں، بولنے کی آزادی سر رکھی جا رہی ہے، کہیں کپڑے لباس پہننے کی آزادی سر رکھی جا رہی ہے، لوگوں کے جو ہے کھانے پینے کی آزادی سر رکھی جا رہی ہے،
اور مسلمانوں کی جو مذہبی آزادی ہے اس کو بھی چھیننے کی، مکمل طور پر چھیننے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ان سب حالات کو دیکھ کر بسا اوقات بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ کمک اٹھتی ہے اور ان کا دل اندر سے چونکہ درد محسوس کرتا ہے تو ان کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے کہ یار جو ہے اسلامی جو خلافت کا نظام ہے وہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو جمہوری نظام اور جو جمہوری طرز حکومت ہے اس میں جو ہے انسانوں کے جو حقوق ہے وہ پوری طرح پر ادا نہیں ہو پاتے، تو اس کے مقابلے میں کیا آنا چاہیے؟ اسلامی جو طرز حکومت ہے، خلافت کا جو نظام ہے وہ آنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بھائی اسلام اور شریعت اسلامیہ علماء کرام ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ تو ہم کو اس سلسلے میں بنیادی باتیں کچھ سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ خلافت کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنا۔ خلافت کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنا۔ لیکن اب یہ نظام کیسے قائم ہوگا، کیسے آئے گا، اس سلسلے میں شریعت اسلامیہ کوئی طریقہ متعین نہیں کرتی۔ یہ نظام کیسے قائم ہوگا، کیسے آئے گا، اس سلسلے میں کوئی طریقہ مقرر نہیں ہے۔ لیکن جب ہم امت مسلمہ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو جو بات اصل ہے وہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اہل علم حضرات ہے، جو اہل عقل و دانش بینش ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہے، ذہانت دی ہے، جو اہل حل و عقد کہلاتے ہیں، صاحب و رائے لوگ کہلاتے ہیں، ان حضرات کا کام یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو حکمراں سلیکٹ کرے، کسی حکمراں کا انتخاب کرے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سلیکٹ کیا ہے کہ جو اصحاب الرائے لوگ تھے، اہل عقل و عقد سمجھے جاتے تھے، اصحاب الرائے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا، ان کو سلیکٹ کیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سلیکٹ کر دیا اپنے بعد، کیونکہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، اور اس میں انہوں نے کسی بھائی میری ان سے رشتہ داری ہے اس بات کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ امت کے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ کون ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھا تو اپنے بعد ان کو نامزد کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، 6 آدمیوں کو متفق فرمایا کہ کہاں کہ ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں سے میرا رشتہ دار ہو ہے، بلکہ امت کا فائدہ جس میں سب سے زیادہ تھا، امت کے مفاد کو، امت کے فائدے کو پیش نظر رکھا گیا، اس کو ملحوظ رکھا گیا۔ تو اصل طریقہ تو یہی ہے کہ امت اس طریقے کو بھی مفید سمجھے کہ بھئی یہ امت کے لیے سوٹیبل ہے، یہ امت کے لیے مفید ہے، تو اس طریقے کو امت اختیار کر سکتی ہے جس میں امت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اس طریقے کے ذریعے سے ہم ایک صالح حکمراں، ایک صادق اور امین شخص کو، باصلاحیت شخص کو، باکردار شخص کو منتخب کر سکتے ہو۔ تو ایسا کوئی بھی طریقہ چوز کر سکتے ہو، منتخب کر سکتے ہو۔ تو یہ جو جمہوری طریقہ ہے، یہ جو جمہوری طرز حکومت ہے، یہ بھی کسی شخص کو سلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے کوئی صالح حکمراں آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، فبیہا۔ اگر جمہوری طرز حکومت کے ذریعے سے اس طریقے سے اگر کوئی اچھا آدمی ہم کو مل رہا ہے جو باکردار بھی ہے، باصلاحیت بھی ہے، امین ہے، صادق ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بات بھی 100% درست ہے، یہ بات بھی 100% یعنی کہ صحیح ہے کہ اس جمہوری طرز کے ذریعے سے
جو اس کا جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے جو لوگ حکمراں بنتے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے بھائی امت کے حق میں اور قوم کے حق میں مفید نہیں ہوتے. اس طریقے سے ایسے نیک صالح با کردار لوگ اوپر کی سطح پر آئے اور وہ امت کی اور قوم کی اور ملک کی قیادت کرے، ایسا نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں تو اور بھی زیادہ، یعنی کہ آج کل تو جو کون سی EVM مشین ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ گڑبڑی ہے. ایک تو پورا یعنی کہ جمہوری طرز کے ذریعے سے کسی کو سلیکشن کرنا وہ تو ہے، اس میں بھی گڑبڑی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو اور بھی گڑبڑی کہ جب سے یہ EVM مشین آئی تو اس کے ذریعے سے بھائی تو ہیک ہو جاتی. کسی نے کہا کہ جب یہاں سے بیٹھے بیٹھے چندریان کو آپریٹ کیا جا سکتا ہے تو 1-2 کلومیٹر دور بیٹھ کر وہ EVM مشین کو کیوں نہیں آپریٹ کیا جا سکتا؟ کہنے والے سے بھی کہتے. تو ایک تو یہ گڑبڑی ہے، اور دوسرے اس میں گڑبڑی یہ بھی ہے، خرابی یہ ہے کہ اس میں جو حکمراں ہیں اس کی سلیکشن جو کرنا ہے، اس کا جو اختیار دیا جاتا ہے، وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایک ایجوکیٹڈ شخص ہے، ایک پڑھا لکھا شخص ہے، ایک باکردار شخص ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، وہ اہل بصیرت ہے، اہل رائے ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک ان پڑھ شخص کی، جاہل گوار شخص کی، ظالم اور جابر شخص کی، اور ایسا شخص جو بھائی کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں اور بالکل اندھا بھکت ہے، اس کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت ہے. اندھا بھکت کے ووٹ کی بھی وہی حیثیت، جو جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے، جاہل ہے، اس کی ووٹ کی بھی وہی حیثیت جو ہے پڑھے لکھے آدمی کی ووٹ کی حیثیت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دونوں کے ووٹ کو کیا کر دیا، دونوں کے ووٹ کو کیا کر دیا، برابر کر دیا، ایک ساتھ کر دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر اکثریت کس کی بھائی؟ اندھا بھکت لوگوں کی، ناسمجھ لوگوں کی ہے، ان پڑھ لوگوں کی ہے. تب ظاہر سی بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، وہ جس طرح کسی کی سلیکشن کر سکتا ہے، کسی کو منتخب کر سکتا ہے، بتاؤ اندھا بھکت ویسا منتخب کرے گا کیا؟ ایک ان پڑھ شخص برابر انتخاب کر سکتا ہے کسی حکمراں کا؟ نہیں کر سکتا. تو یہ طریقہ بھائی اس جمہوری نظام کے اندر 100% ہے. اس کے اندر اپڈیٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر سدھار ہونا چاہیے. یہ تو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، ہے نا. لیکن ابھی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کانوں تک بھی بات آتی ہے کہ ہم کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ووٹنگ دینے جانا ہی نہیں چاہیے. تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ میں تو بھائی یہی طریقہ چل رہا ہے. اب کیا کرنا؟ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے. اور ہم بتاؤ ابھی اس کو فوراً بدل سکتے کیا؟ کہہ دیا میں چلو بائیکاٹ کرنا ہے تو ووٹ نہیں دینے جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہی چل رہا. ہم فوراً بدل سکتے اس کو؟ نہیں بدل سکتے. تو اگر آپ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ اپنی طاقت کے بقدر اپنے مقدور بھر جو اپنی قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک اور ملت کے لیے آپ کوئی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ کم سے کم اپنی ملت کو نقصان پہنچے، کم سے کم ان کو برائی پہنچے. اس کے اندر پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا اگر آپ بائیکاٹ کرتے، ووٹنگ کرنے کے لیے جاتے نہیں تو بھائی آپ نے اپنا کردار ادا ہی نہیں کیا. کچھ کم تو نقصان کرا سکتے تھے نا جا کر. بالکل ہی بائیکاٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ووٹ آپ کے مخالف کا بڑھ گیا، اتنی طاقت اس کی بڑھ گئی. آپ نے بالکل بائیکاٹ کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک ووٹ اس کا بڑھ گیا، اس کی طاقت بڑھ گئی. اور آپ کی ووٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے جو جس شخص کو آپ تھوڑا بہت اوپر لا سکتے تھے، تھوڑی بہت اس کو طاقت دے سکتے تھے، اس کی طاقت رک گئی. اس لیے کہ جو جاہل ہے، اندھا بھکت ہے، وہ تو ووٹ دینے جا رہا.
جاہل جو ہے، ان پڑھ جو ہے، اندھ بھکت ہے، جو ظالم ہے، جابر ہے، آپ کے بارے میں برے خیالات رکھتا ہے، وہ شخص تو ووٹ دینے کے لیے جا رہا ہے، اور جب وہ جا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمراں، کوئی نہ کوئی پارٹی کو جیت کر آئیں گی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے الیکشن رک جائے اور کوئی بھی نہیں آئے گا، ایسا تو ہوگا نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سلیکشن کا سارا کے سارا اختیار جاہل کے پاس، ظالم کے پاس، جابر کے پاس، اندھ بھکت کے پاس چلا جائے گا۔ سلیکشن کا سارا اختیار آپ نے اس کو دے دیا۔ تو کل سلیکشن میں تو یہ سمجھ رہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، دین کے حساب سے غلط، ایسا میں سمجھ رہا۔ اور یہ باتیں اکثر و بیشتر وہ لوگ کرتے ہیں جو تھوڑے سے لکھے پڑے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی بحث کرتے ہیں، ارے غلط ہے، یہ اپنے اسلام کے خلاف ہے، خلافت کا نظام ہونا چاہیے۔ تو آپ نے بائیکاٹ کر دیا تو سارا کے سارے سلیکشن کا اختیار کس کو دے دیا آپ نے؟ جاہل کو دے دیا۔ جو ظالم ہے وہ تو خود ہی بیٹھا ہے اس کے لیے، وہ تو اندھ بھکت ہے، اس کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ تو پھر ایسا شخص جو ہے، جو بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے، جو بہت زیادہ آپ کا مخالف ہے، وہ پاور میں آ جائے گا، اس کے پاس قوت نافذہ آ جائیں گی، پھر وہ جتنا بھی آپ کا بیڑا گرد کرے گا، ظاہر سی بات ہے، جو آپ کا بہت زیادہ مخالف ہے، بہت زیادہ آپ کے لیے بدباطن ہے، بہت زیادہ آپ کو نقصان اپنے دل میں سوچتا رہتا ہے، اس کا تو نظریہ یہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے، تو پاور میں آئے گا کہ نہیں؟ پاور میں آئے گا، اور جو جتنا بھی نقصان پہنچائے کم ہے۔ لہذا سسٹم چاہے جیسا بھی ہو، اس کا بائیکاٹ ہمارے حق میں ہے۔ سسٹم چاہے جیسا بھی، فی الحال اس کا بائیکاٹ ابھی ہمارے حق میں نہیں ہے۔ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا؟ ہم ہی کو اٹھانا پڑے گا۔ لہذا جو عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور وہ ان کی رائے مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیشہ اس بات کو دیکھو کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، زمین سچائی تم کو کیا بتا ہے، کیا اس طرح کرنے سے تمہاری قوم کو نقصان پہنچے گا؟ ہاں پہنچے گا، تو پھر اس کا بائیکاٹ مت کرو۔ ہاں تو تم کو یہ محسوس ہوتا ہے، یہ سمجھتے کہ وہ سبھی بدماش ہے، تو جو کم درجے کا بدماش ہے پھر اس پر بھی انسان اکتفا کرے، تو تھوڑا کم درجے کا بدماش ہے، یہی ہے اس کا طریقہ، یہی یعنی کہ عقل مندی کا بھی کام ہے، عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، شریعت بھی ہم کو یہی رہنمائی کرتی ہے کہ بھئی کم سے کم نقصان پر انسان کیا کر لے؟ اکتفا کر لے۔ اور پھر جو پہلے بات میں نے شروع کی تھی جہاں سے کہ بھئی یہ جو ایک دنیا ہے، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل جو جس کا زوال تھا، آج اس کا کیا ہے؟ عروج ہے۔ آج جس کا عروج ہے، کل اس کا زوال یقینی ہے۔ پھر دنیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام کو تسلی دی غزوہ احد کے موقع پر کہ تمہارے 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ذرا غزوہ بدر کو یاد کرو کہ جو تمہارا مد مقابل تھا اس کے 70 آدمی قتل کیے گئے تھے، 70 تو تم نے قید کر لیا، وہ دل کا لیا ناس۔ تو کل جس کا زوال تھا، آج اس کا عروج ہے، آج جس کا عروج ہے کل اس کا زوال بھی کیا ہے؟ یقینی ہے۔ اور جب کسی قوم کا عروج کا دور ہوتا ہے اور وہ گھمنڈ کے اندر، تکبر کے اندر اور جو ہے ظلم کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام بھی یہ ہے کہ جو قوم، جو پارٹی، جو حکومت، جو بھی پاور رکھتا ہو، وہ جب گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی بول چال سے محسوس ہوتا ہے، اس کی چال چلن سے محسوس ہوتا ہے، اس کے بھاشا سے، اس کی قوم کے رویے سے، اس حکمراں کے رویے سے محسوس ہوتا ہے، تو دیکھنے والے، سمجھنے والے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا زوال یقینی، اس کا زوال کیا ہے؟ یقینی آنے والا ہے۔ لہذا یہ بات پورے یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اگر مستقبل میں کوئی تاریخ، کوئی ڈیٹ کسی قوم کے، کسی پارٹی کے زوال کی مقرر کی جا سکتی ہے تو وہ انشاءاللہ ایک احساس ہے، وہ 22 جنوری وہ تاریخ زوال کی مقرر کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس دن
پورے کے پورے ملک نے، پوری کی پوری قوم نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ ہوا وہ بالکل بھائی اس بات کی علامت تھی کہ اب یہ لوگ حکومت کے نشے میں اپنے دماغ کا جو توازن ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات یقین کے ساتھ جتنی بھی آپ ہسٹری پڑھ لو گے کسی بھی قوم کی تو اس کے زوال کی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوا ایک ظلمن ایک چیز لی گئی اور پھر ظلمن اس چیز کو لے کر پورے ملک میں اس کا یعنی کہ ایک طرح سے سیمینار کھڑا کر دیا گیا، اس قوم کو چڑھایا جا رہا ہے اور مزید اس پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس قوم کا جو ہے زوال یقینی ہے، اس لیے کہ زمانہ دوستو اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے، زمانہ اپنا رنگ آج جس کا عروج ہے اس کا زوال بھی ہے، اس لیے مایوس ہونے کی، نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی مایوس ہو جاتے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے، واقعتاً انسان کو احساس ہوتا ہے، ہم چونکہ امت مسلمہ کے فرد ہے، دل میں لگتا ہے کہ ایسے ظلمن یہ چیز دی گئی اور اوپر سے اتنا یہ سب شور شرابہ ہنگامہ اور جیسے کہ کوئی قومی تہوار منایا جا رہا ہے، اس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، انسان کے دل کو تھوڑی سی ٹھیس زخم تو پہنچتا ہے، لیکن ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، زمانہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ قرآن نے ہم کو تعلیم دی کہ تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں سن لو، اے مسلمانوں سن لو، ہماری سنت ہے کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم ہر عروج زوال ہر عروج کو جو ہے زوال بھی آتا ہے، لہذا نا امید ہونے کی کوئی ضرورت ہے، دل چھوٹا چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، ہم اپنے کام میں لگے رہے، جس کام کا ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، جس طرح ہم کو زندگی گزارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہم اس طرح ہمارا جو فرض ہے اس کو ادا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھے کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قانون اس زمین میں نافذ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ورلڈ جو آرڈر ہے بہت جلد بدلے گا اور ہمارے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کی، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے قریب ہے، یوں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات نے سنتیں ادا نہیں کی ہے وہ خود دل سے پڑھ رہے سنت نوافل کے بعد، ٹھیک ہے۔